السلام علیکم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ سارے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، ساری اچھی صفات اللہ ہی کی ہیں، تو اسے ان کے ذریعے سے پکارو۔ یہ قرآن مجید نے ہماری ایک بہترین تربیت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو، اپنے رب کو ہم کس طرح پکاریں۔ دیکھیے ہماری 10 ضرورتیں ہیں، بلکہ 10,000 ضرورتیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم ایک حد تک کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہستی ہے جو ہماری ضروریات پوری کرتی، ہمارے مسائل حل کرتی، ہمیں مشکلات سے نکالتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے تو مجھے مدد کے لیے پکارنے کا طریقہ یہ ہے کہ مجھے میری صفات کا واسطہ دو، ان کے حوالے سے پکارو۔ اس بات کا مطلب کیا ہے، میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے عافیت مثال کے طور پر ہماری ایک بڑی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں ان دیکھے اور لا تعداد قسم کے خطرات موجود ہیں۔ اس دنیا میں اتنی چیزیں ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں، نظر نہ آنے والے بیکٹیریا سے لے کر نظر نہ آنے والی مخلوق تک، جنوں تک مثال کے طور پر بہت سی چیزیں ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں، انسان ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہیں، خطرات ہیں۔ سڑک پہ چلتے وقت حادثہ ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ کوئی بیماری ہو سکتی ہے، ہم پہ جان مال آبرو کا کوئی ہمارا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس دنیا میں کسی وقت ہو سکتی ہیں، تو ہمیں عافیت مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ جس وقت ہم عافیت مانگیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو یاد رکھنا چاہیے جسے قرآن مجید مومن کہتا ہے کہ وہ امن دینے والا ہے۔ تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم پناہ چاہتے ہیں اور پناہ دینے والی وہ ہے، ہستی ہے۔ ہم عافیت اور امن چاہتے ہیں، عافیت اور امن دینے والی وہ ہستی ہے، اور صرف وہی ہستی ہے، اور وہ جو چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے اور ہمیں بچا سکتا ہے۔ اس کی قدرت بڑی غیر معمولی ہے، اس کی طاقت بڑی غیر معمولی ہے۔ جس طرح ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ اپنے ہر مسئلے میں اپنی ماں کی ٹانگوں سے آگے لے پڑ جاتا ہے، اس یقین و اعتماد کے ساتھ کہ اس کی ماں اسے بچا لے گی، اس کی خواہش پوری کر دے گی۔ تو اس بچے کا یہ اعتماد گرچہ غلط ہوتا ہے، اس کی ماں سب کچھ نہیں کر سکتی، لیکن ماں پھر سب کچھ کرنے کی کوشش ضرور کرتی ہے۔ تو رب العالمین کوشش نہیں کرتا، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو جس وقت کوئی شخص جا کر، گویا کہ جس طرح میں نے تمثیل بیان کی ہے کہ ماں کی ٹانگوں سے لپٹ جاتا ہے، جس وقت کوئی بندہ جا کر رب سے لپٹ جاتا ہے، تو یہ جو الفاظ ہیں فَادْعُوهُ بِهَا، یہ گویا کہ اسی کی تعبیر ہے، خدا سے لپٹ جاؤ اور اس کی صفات کے سہارے سے لپٹ جاؤ کہ پروردگار تو ہی بچانے والا ہے، تیرے سوا کون بچائے گا، اور وہ پھر بچاتا ہے، اور اس کے اسالیب پھر بڑے غیر معمولی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، وہ نابیناؤں کو بینا کرتے تھے، وہ کوڑیوں کو، جو برس کے مریض ہوتے تھے، ان کو اچھا کر دیتے تھے۔ تو بندہ مومن کہتا ہے پروردگار عیسیٰ علیہ السلام نہیں رہے، لیکن تو زندہ ہے، الحی القیوم ہے، اور تو موجود ہے۔ پروردگار وہ تیرے حکم سے کرتے تھے، تو براہ راست موجود ہے، میں تجھ سے براہ راست مانگ رہا ہوں، مجھے اچھا کر دے، میری بیماریوں کو دور کر دے۔ تو پھر رب العالمین آتے ہیں اور ہر حال میں اس بندے کی مدد کرتے ہیں، شرط یہ کہ آدمی اس طرح پکارے جیسا کہ پکارنے کا حق ہے۔